بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بہت رنج ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور فرمایا، اے عثمان، اگر میری 100 لڑکی بھی ہو اور ان کی یکے بعد دیگر انتقال ہوتا جائے تو میں یکے بعد دیگر تمہارے نکاح میں دیتا جاؤں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت گدھا میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ران مبارک یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اندر آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بدستور لیٹے رہیں اور ران مبارک یا پنڈلی مبارک سے کپڑا بدستور ہٹا رہا اور آپ گفتگو فرماتے رہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور وہ بھی اندر آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بدستور لیٹے رہیں اور ران یا پنڈلی مبارک سے کپڑا مبارک بدستور ہٹا رہا اور آپ گفتگو فرماتے رہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ بیٹھے اور اپنا کپڑا برابر فرماتے ہوئے ران یا پنڈلی مبارک کو ڈانپ لیا اور پھر حضرت عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ بدستور لیٹے رہے، فاروق اعظم آئے تو بھی بدستور لیٹے رہے، مگر جب عثمان آئے تو آپ فوراً اٹھ بیٹھے اور کپڑا برابر فرما لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ساز و سامان سمیت 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ساز و سامان سمیت 200 اونٹ میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان نے پھر عرض کیا، حضور، ساز و سامان سمیت 300 اونٹ میں دیتا ہوں، اور پھر ان 300 اونٹوں کے علاوہ حضرت عثمان نے 1000 دینار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی یہ سخاوت دیکھی تو حضرت عثمان کے پیش کردہ دیناروں میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال کر فرمایا، عثمان کی اس نیک عمل کے بعد اب اسے کوئی بات ضرر نہ دے گی۔ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں کا پانی پسند نہ آیا جو کاری تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص کے ملک میں چشمہ تھا جس کا نام روما تھا۔ وہ شخص اپنے چشمے کا پانی قیمتاً دیتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنا یہ چشمہ میرے ہاتھ جنت کے چشمے کی عوض بھیج دو اور جنت کا چشمہ مجھ سے لے لو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور میرے بال بچوں کی معاش اسی سے ہیں، مجھ میں طاقت نہیں۔ یہ خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے 35,000 روپے نقد دے کر اس شخص سے وہ چشمہ خرید لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، جس طرح آپ اس شخص کو جنت کا چشمہ عطا فرماتے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو کیا حضور وہ جنت کا چشمہ مجھے دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں دے دوں گا۔ عرض کی، تو میں نے وہ چشمہ خرید لیا ہے اور مسلمانوں پر میں اسے وقف کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بقصد عمرہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک مقام حدیبیہ پر ٹھہرے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کے پاس مکہ معظمہ بھیجا اور فرمایا، جا کر ان سے کہنا کہ ہمارا ارادہ کسی جنگ کا نہیں ہے، ہم صرف زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، اور جو مسلمان مکہ معظمہ میں ہیں ان سے کہنا کہ گھبراؤ مت، مکہ معظمہ عنقریب فتح ہو جائے گا۔
چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے اور قریش مکہ کو ارشاد نبی سنایا۔ قریش مکہ نے جواب دیا کہ اس سال تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ آنے دیں گے، اور حضرت عثمان سے کہا کہ اگر آپ کعبہ کا طواف کرنا چاہے تو شوق سے کر لے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طواف کروں، اور پھر وہاں سے اٹھ کر مکہ کے ضعیف مسلمانوں کے پاس پہنچے اور ان کو مکہ کی فتح کی بشارت سنائی۔ ادھر مقام حدیبیہ میں صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ عثمان بڑے خوش قسمت ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کی طواف سے مشرف ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بغیر میرے کبھی طواف نہ کریں گے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے میں کچھ دیر ہوئی تو آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اس بات سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کافروں کے مقابلے میں جہاد میں ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ اس بیعت میں چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا بایاں ہاتھ اپنے ہی دائیں ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں عثمان سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے غریب خانہ پر اپنے دوستوں سمیت تشریف لائے اور کھانا تناول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرما لی اور وقت پر مائے صحابہ کرام کے حضرت عثمان کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور حضور کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پڑ رہا تھا گننے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کی عوض میں آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان کے گھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر قدم پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنویں پر بیٹھے تھے کہ اتفاقاً وہ مہر مبارک آپ کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی۔ اس کنویں میں انسان کی کمر تک پانی تھا۔ حضرت عثمان نے حکم دیا کہ جو شخص اس مہر کو کنویں سے نکال دے گا 1,00,000 روپیہ اسے انعام دوں گا۔ لوگوں نے ہر چند کوشش کی اور اس کنویں کی مٹی تک نکال ڈالی مگر مہر نہ ملی۔ اس مہر کی برکت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب مطیع تھے، مگر جب وہ مہر گم ہو گئی تو لوگوں کے خیالات بدل گئے اور طرح طرح کی بے بنیاد شکایتیں حضرت عثمان کی کرنے لگے اور معمولی باتوں پر آپ کی گرفت کرنے لگے۔ ایک شخص نے مدینہ منورہ میں کبوتر اڑانے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان نے ان کبوتروں کے پر کاٹ ڈالے۔ اب وہ کبوتر باز حضرت عثمان کے دشمن ہو گئے۔ پھر کسی نے غلیل بنائی اور غلہ اڑانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، وہ غلیل توڑوا دی۔ غلیل باز بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ مہر کی گمشدگی سے اسی طرح لوگ بلا وجہ آپ کے خلاف ہونے لگے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع ابو بکر، عمر اور عثمان کے ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہ پہاڑ ہلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مبارک اس پہاڑ پر مار کر فرمایا ٹھہر جا اے پہاڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر تو شہید ہو گئے تھے اور اب حضرت عثمان کی باری تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بھی آپ کے شہید ہونے کا سارا قصہ بیان فرما دیا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان کی اس مقدر شہادت کی ابتدا اس مہر کی گمشدگی سے ہو گئی۔ عبداللہ بن سبا ایک شریر اور مفتن یہودی تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں منافق بن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کچھ دن مکہ و مدینہ میں رہا مگر یہاں اس کا داؤ نہ چلا تو پھر یہ مسافر شہر بصرہ میں گیا۔
کچھ وہاں نقص پھیلایا، پھر کوفہ میں گئے مگر کہیں پوری طور سے اس کو موقع نہ ملا۔ جب مصر میں آیا تو اہل مصر کو یہ بات تعلیم دی کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ سب نے کہا کہ ہماری حضرت کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کہا تو بڑا افسوس ہے کہ عیسیٰ تو قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور کافروں کو ہلاک کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں گے اور آپ کے دشمن جو چاہے کیا کریں۔ یہ بات کب ہو سکتی ہے؟ بعض اہل مصر نے یہ رجعت کا مسئلہ مان لیا۔ جب اس یہودی کا یہ داؤ چل گیا تو پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ خلافت کا حق وصی کا ہوتا ہے۔ عثمان نے خلافت کو غصب کر لیا ہے، تم کسی طرح عثمان کو خلافت سے الگ کرو اور علی کو بٹھاؤ۔ یہ بے دین یہودی حضرت علی کا بھی خیر خواہ نہ تھا، وہ تو محض مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کئی لوگ اس کے اس داؤ میں بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم عثمان کو کس طرح خلافت سے الگ کریں۔ وہ بولا کہ تم پہلے جو حاکم حضرت عثمان کی طرف سے مصر پر مقرر ہے ان کی شان میں اعتراض کرو اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرو، اور جگہ جگہ مصر میں اور بصرہ میں خط روانہ کرو۔ چنانچہ جگہ جگہ سے خط حاکموں کے متعلق شکایتوں کے لکھے جانے لگے اور رائے عامہ کو اس طرف کیا جانے لگا کہ عثمان کے حاکم ظلم کرتے ہیں۔ بہت سی کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ اہل مصر و اہل کوفہ و بصرہ نے حضرت عثمان کی طرف لکھا کہ اور تو ہم ہر طرح چین سے ہیں مگر آپ کے حاکم ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ انہیں موقوف کر دے۔ حضرت عثمان نے جواب میں لکھا کہ جس پر میرے عاملوں نے ظلم کیا ہے وہ اس مرتبہ ضرور حج کرنے آئیں گے، میرے عامل بھی آئیں گے، اس وقت سب کے ظلم کا بدلہ دلاؤں گا۔ حضرت عثمان نے ادھر اپنے سب عاملوں کو طلب کیا، چنانچہ حکام تو سب آ گئے مگر شکایت کرنے والوں میں سے کوئی نہ آیا۔ حضرت عثمان نے ان حاکموں سے پوچھا کہ تم ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو ان سب نے عرض کیا کہ یہ بات بالکل غلط اور بناوٹی ہے، ہم نے کبھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے بھی معلوم کر لیا کہ یہ محض شرارت اور جھوٹ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ سازش یہودیوں کی تھی، اور یہودیوں کی یہ دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ پڑے اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو۔ ابن سبا یہودی کی سازش سے اہل مصر، کوفہ اور بصرہ والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، اور بصرہ والوں نے ایک مرتبہ بے بنیاد شکایات کے خط لکھے جن کا جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، مگر انہوں نے جب دوسری مرتبہ بے بنیاد شکایتوں کے خط لکھے تو حضرت عثمان نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد پھر ابن سبا یہودی کے اکسانے پر 1000 مصری اور اسی قدر کوفی اور 500 بصرہ کے لوگ حج کے نام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کو گھیر لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ میرے قتل کی در پہ ہیں تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میری اور تمہاری قرابت ہے، لوگ تمہاری بات مان لیں گے، ان لوگوں کو منع کرو کہ میرے خون میں ہاتھ رنگین نہ کریں، اور جو کچھ ان کا مطلب ہے بیان کرے میں پورا کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے اور سختی سے ان کو روکا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مصر سے پہلے حاکم کو موقوف کیا جائے اور محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم بنایا جائے۔ حضرت عثمان نے ان کے اس بات کو تسلیم کر کے پہلے حاکم کو موقوف کر دیا اور محمد بن ابی بکر کو حاکم بنا دیا۔ اہل مصر اس وقت واپس چلے گئے۔ یہ باقی برائے نام طرفداران حضرت علی تھے اور دراصل ابن سبا یہودی کی سازش کا شکار تھے، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ہی کی طرفدار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام مروان تھا۔ یہ شخص بڑا نکما اور فتنہ باز تھا۔ حضرت عثمان نے جب مصر کے حاکم کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا تو چونکہ مصر کا سابق حاکم مروان کا رشتہ دار تھا اس لیے اسے یہ بات بری معلوم ہوئی۔ اس نے ایک جیلی خط مصر کے حاکم کے نام لکھا کہ یہ خط عثمان امیر المؤمنین کی طرف سے ہیں، جس وقت محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آئے تو اسے قتل کر دینا اور فلاں 7 آدمیوں کو بھی قتل کر دینا۔ خفیہ طور پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر حضرت عثمان کے غلام کو ان پر سوار کر کے مصر کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں وہ لوگ اور یہ غلام باہم مل گئے۔ اس غلام سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں مصر جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں جاتے ہو؟ کہا کہ امیر المؤمنین کا ایک پیغام
پیغام بنا میں حاکم مصر لے کر جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حاکم مصر تو ہمارے ساتھ ہیں، جو پیغام ہے ان سے کہو۔ کہا یہ نہیں وہ حاکم جو مصر میں ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ غلام نے کہا کہ نہیں، کوئی خط نہیں۔ لوگوں کو شبہ ہوا، اس غلام کی تلاشی لے لی تو دیکھا کہ حضرت عثمان کی طرف سے پہلے حاکم مصر کے نام خط ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر کو لوگوں نے زبردستی حاکم مقرر کروا دیا ہے۔ جس وقت یہ لوگ مصر آئے تو محمد بن ابی بکر کے ہاتھ پیر کاٹ دینا اور ان سب کو دائم الحبس کرنا۔ یہ خط دیکھ کر سب غصے میں آگ ہو گئے اور پھر واپس مدینہ منورہ میں آئے اور مدینہ میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور وہ خط سنایا۔ مدینہ کے لوگ وہ خط لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خط دکھایا اور پوچھا کہ یہ خط آپ نے لکھوایا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط دیکھ کر حیران رہ گئے اور فرمایا میں نے یہ خط ہرگز نہیں لکھوایا۔ لوگوں نے کہا کہ سواری کا اونٹ آپ ہی کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور جو اس پر غلام بیٹھ کر خط لیے جا رہا تھا وہ غلام بھی آپ ہی کا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ غلام میرا ہی ہے۔ یہ مہر آپ کی ہے جو خط کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں، مہر بھی میری ہے۔ پھر خط آپ کی کیوں کر نہیں؟ فرمایا واللہ نہ میں نے خط لکھا نہ لکھوایا، میرے مہر کسی نے چرائی ہے اور میرے طرف سے لگائی ہے۔ اب تو سب نے کہا کہ یہ ایسے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ ان کو مہر اور خط کی بھی خبر نہیں رہی، تو ان کو بہرحال خلافت سے معزول کرنا ہی پڑے گا ورنہ انہیں ہم قتل کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ابن سبا نے سازش کی اور مروان نے شرارت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ پہنچا۔ ابن سبا یہودی کی سازش اور مروان کی شرارت سے اہل بصرہ، کوفہ اور مصر والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ خون سے ہاتھ رنگے بغیر نہ رہ سکے، چنانچہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ ہم کو لڑائی کا حکم دیجیے تاکہ ہم ان کو مار بگائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو قسم ہے اللہ کی، میرے لیے کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون نہ گرانا، میں قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ مکہ معظمہ چلے جائیں یا ملک شام چلے جائیں، وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا دوستو، میرے آخری وقت میں اپنے نبی کے مزار کو کس طرح چھوڑ کر چلا جاؤں؟ ہاں، مسجد نبوی میں چلتا ہوں اور ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم بلا وجہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ان بلوائیوں سے خطاب فرمایا کہ اے مصری لوگو، تم مجھ کو کیوں قتل کرتے ہو؟ میری عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے، میں خود بخود ہی انتقال کر جاؤں گا۔ قسم ہے خدا کی، جب کبھی لوگوں نے کسی نبی کو ناحق قتل کیا ہے تو ہزارہاں آدمی اس نبی کے بدلے میں قتل ہوئے، اور میں خلیفہ سید المرسلین ہوں، میرے بدلے میں 80,000 قتل ہوں گے۔ اگر مسلمان میرے قاتلوں سے بدلہ نہ لیں گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ پتھر برسا کر میرے قاتلوں کو ہلاک کر دے گا۔ دیکھو ایسا نہ کرنا، خدا کی قسم اس وقت تو تم میرے موت چاہتے ہو اور میرے قتل ہونے کے بعد یوں تمنا کرو گے کہ کاش عثمان کا ایک ایک سانس ایک ایک برس کے برابر عمر کا ہوتا۔ اس وقت ایک بلوائی نے آپ کے ہاتھ کا عصا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک تھا، حضرت عثمان کے ہاتھ سے چھین کر اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑ دیا۔ فوراً اس کی گھٹنے میں ایک پوڑا پیدا ہوا اور شام تک اس کا سارا بدن گل کر مر گیا۔ اب بلوائی سینکڑوں کی تعداد میں حضرت عثمان کے گرد آ کر جمع ہو گئے اور مکان کو گھیر لیا اور یہ کہا کہ اب ہم آپ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ سب کا آنا جانا اندر کا بند کیا۔ حضرت عثمان کو نماز کے واسطے بھی گھر سے نہ نکلنے دیا، کوئی چیز کھانے کے بھی اندر نہ جانے دی، یہاں تک کہ آپ کا پانی بھی بند کیا۔ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب ختم ہوا، پھر سارا گھر پیاسا مرنے لگا۔ جب 7 دن برابر اسی طرح گزرے اور کسی کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملا، تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور آواز دی کہ یہاں علی ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ فرمایا یہاں سعد ہے؟ پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، روم فارس کے بادشاہ بھی اگر کسی کو قید کرتے ہیں تو ضرور قیدی کو پانی دیتے ہیں۔ اے لوگوں، میں تمہارا ایسا گنہگار قیدی ہوں کہ مجھ کو پانی بھی نہیں دیتے ہو۔
کوئی جو اللہ کے واسطے عثمان کو ایک پیالہ پانی کا دے، اس کے بدلے میں پہلا پیالہ جو مجھ کو میرے نبی سے حوض کوثر پر ملے گا اس کو دوں گا۔ وہاں حوض کوثر کی کس کو پرواہ تھی، مگر جب حضرت علی کو خبر ہوئی تو 3 مشقیں آپ نے بر کر کمر سے تلوار باندھی اور سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ باندھ کر پانی لے کر چلے اور لوگوں سے کہا کہ یہ کام تو کافر بھی نہیں کرتے جو کام تم نے کیا ہے، پانی بند نہ کرو، دیکھو غضب الہی نازل ہو جائے گا۔ مگر ان ظالموں نے مشکوں میں برچے مار کر پانی نکال دیا۔ اتنے میں جناب ام حبیبہ ام المومنین ایک خچر پر سوار ہو کر اور ایک پانی کی مشک لے کر آئی اور یہ خیال کیا کہ کمبخت میرا تو ادب کریں گے، اور لوگوں سے کہا کہ بنی امیہ کی کچھ امانتیں عثمان کے پاس ہیں، ذرا میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں تاکہ وہ امانت لے آؤں۔ یہ سن کر بلوائی بولے کہ او جھوٹی، یہ کہہ کر خچر کے منہ پر لکڑی ماری اور چھارجامہ کا بند کاٹ دیا، خچر آپ کو لے بھاگا۔ حضرت ام المؤمنین گرتے گرتے بچیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر لوگ گھبرائیں اور یہ کہا خدا تمہارا ناز کرے، ازواج نبی کے ساتھ بھی ایسی بری طرح پیش آنے لگے۔ اہل مدینہ کو بہت غصہ آیا اور تلواریں لے کر حضرت عثمان سے عرض کیا کہ اب تو ازواج نبی کی بے حرمتی ہونے لگی، اے عثمان اب تو لڑنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم میرے لیے اپنے جانیں ضائع نہ کرو، مجھے اگر لڑنا منظور ہوتا تو اب تک 1000 فوج شام و عراق سے منگواتا، میں لڑنا ہرگز نہیں چاہتا، سب کو قسمیں دے کر واپس کر دیا۔ پھر جب کچھ دن گزرے اور حضرت عثمان کو پیاس کی بہت سخت تکلیف ہوئی تو آپ نے پھر اپنا منہ کڑکی سے باہر نکالا اور فرمایا تم جانتے ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہاں پانی مسلمانوں کو مول ملتا تھا اور کنواں یہود کے قبضے میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ لے لے؟ میں نے وہ کنواں 35,000 کو خرید کر تمہارے اوپر وقف کر دیا۔ وہی آج میں ہوں کہ 40 دن سے پانی کے لیے عثمان کے بچے روتے ہیں اور انہیں پانی نہیں ملتا۔ لوگوں تم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی ابتدا میں نہایت تنگ تھی، میں نے 25,000 روپیہ دے کر مکان اور زمین دے کر مسجد نبوی میں شامل کی۔ آج میں ایسا ہو گیا کہ تم مجھ کو اس مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے سے روکتے ہو، لوگوں قیامت کے روز کیا عذر کرو گے؟ 50 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکان میں قید رہے، اس عرصے میں برابر روزے رکھتے رہے۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمائے اے عثمان کیا تمہیں پیاس بہت لگی ہے؟ تم نے 40 دن تک روزہ رکھا، اے عثمان کل روزہ تم ہمارے پاس آ کر کھولو گے، ہم حوض کوثر سے تمہارا روزہ کھلوائیں گے۔ اے عثمان کل تم شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے خون کا پہلا قطرہ آیت سیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم پر پڑے گا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا آنے تو آج تو میری دعوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوثر پر کریں گے۔ دروازہ کھولتے ہی بلوائی اندر گھسائیں اور اس خیال سے کہ دروازہ پھر بند نہ کر دیں کواڑوں میں آگ لگا دی۔ دروازے کے اوپر چپر پڑا تھا، اس کو بھی آگ لگ گئی۔ گھر والے گھبرا گئے مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ شروع تھی۔ گھر میں آگ لگ رہی تھی مگر جناب کی نماز یا قرات پڑھنے میں ذرا بھی فرق یا لکنت نہ تھی۔ یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے قرآن منگایا، کھولا، سامنے رکھا، وہی آیت نکلی۔ ایک آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تو مجھ کو قتل نہ کر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ کو عثمان کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچائے، کیا تو میرے نبی کی دعا کے خلاف کرے گا؟ اس شخص کو یہ بات سنتے ہی پسینہ آیا اور شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آئے اور فرمایا ظالموں خبردار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ اس وقت تک مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، جس وقت تم عثمان کو قتل کرو گی فرشتے چلے جائیں گے۔ ایک ظالم بولا او یہودی بچے تم کیا جانے، جا اپنا کام کر۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم صبر کرو،
اتنے میں سودان بن حمران ایک شخص آیا اور کہنے لگا عثمان تو کس دین پر ہے؟ آپ نے فرمایا میں دین محمدی پر ہوں۔ اس نے بڑے زور سے آپ کا گلا گونٹا۔ پھر ایک اور ظالم آپ کے پاس آیا اور آپ کے چہرے پر تمانچہ مارا اور تلوار آپ کی جانب اٹھائی۔ آپ نے ہاتھ سے تلوار کو روکا، ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا، آج یہ راہ مولا میں کٹا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سید المرسلین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس دن سے یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ سے ملا تھا، کسی گندگی چیز کو اس ہاتھ سے نہ چھوا تھا۔ لوگوں ذرا اس ہاتھ کو اچھی طرح دفن کرنا۔ اس ظالم نے کہا لو بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ فرمایا میرا جو مددگار ہے میرے پاس ہے۔ پھر ایک اور ظالم آیا، اس نے 3 زخم آپ کے ماتھے پر اور 3 چھاتی پر برچی کی نوک سے کیے۔ اس وقت جو قرآن شریف سامنے رکھا تھا اسے آپ پڑھ رہے تھے۔ اس پر پہلا قطرہ آپ کے خون کا جو پڑا وہ اس آیت پر پڑا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے عثمان تیرا بدلہ لینے کو تیرا اللہ کافی ہے۔ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے زمین پر گرے۔ اس ظالم نے آپ کے پسلیوں پر گودنا شروع کیا، آپ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ظالموں نے آپ کے ازواج کا زیور اتارا اور گھر کا سب اسباب لوٹ لیا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش رنگ لائی اور اہل مصر اس کے منصوبہ کا شکار ہو کر مسلمانوں میں ایک عظیم فتنے کے ظہور کا موجب بن گئے۔ یہ فتنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں اور بھی زیادہ پھیلا اور یہودیت مختلف روپوں میں ظاہر ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کا سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا اور آپ راضی برضائے الہی تھے۔ اسی واسطے آپ نے صحابہ کرام کو ان سے لڑنے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی شام و عراق سے کوئی فوج منگوائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابن سبا یہودی کی تعلیم سے بلوائیوں کے دل میں نہ صحابہ کی عزت رہی اور نہ ازواج نبی کی حرمت۔